آج ہم اس چیز پہ بات کریں گے کہ جو کسی بھی قوم کی سیاسی زندگی ہوتی ہے، جو سیاسی اتار چڑھاؤ اس کی ایک لائف میں آتے ہیں، اس کا جو نفسیاتی تجزیہ ہے اور اس تجزیے سے جو رموز و اوقاف پھر سیاست کے سمجھ آتے ہیں بحیثیت قوم، ان کا ادراک ہماری قوم کو کیوں نہیں ہو پایا۔ سیاست ایک زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ، سیاست کی بدولت، سیاست ایک سائنس کے طور پہ، سیاست ایک پوری جو ایک قوم ہوتی ہے اس کو گراؤنڈ لیول سے، گراس روٹ لیول سے لے کے جو ہائیسٹ ہیرارکی ہوتی ہے جس میں حکمران سلیکٹ ہوتے ہیں، وہاں تک جو ایک پورا سلسلہ ہوتا ہے، اس کی ایک خاص سائیکی ہوتی ہے، اس کی ایک نفسیات ہوتی ہے۔ اس نفسیات کا کسی بھی قوم کے اندر رچنا بسنا اور اس کے اندر اترنا بہت ضروری ہوتا ہے، تبھی وہ سیاست کے رموز و اوقاف کو سمجھنے میں اپنے آپ کو میل بھی پاتی ہے اور اہل بھی پاتی ہے۔ ادروائز پھر وہی ہوتا ہے جو کہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے بحیثیت قوم۔ اگر ہم تجزیہ کریں، 70 سالوں سے ایک ہی سلسلہ ہے کہ سیاست جو ہے نا اس کی ایک فالٹ لائن شروع سے کریٹ کر دی، اور جو سیاسی ایک پروسیس تھا اس کو شروع سے ہی جو ہے نا ایبارٹ کر دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ قوم ایک نفسیاتی ہیجان میں مبتلا ہوتی چلی گئی، کیونکہ اگر آپ پولیٹیکل سائنس کو دیکھیں تو جو قوموں کے نفسیاتی الجھنوں کے، قوموں کی میں بات کر رہا ہوں، انڈیویجول کی ہم بات نہیں کر رہے، جو قوموں کی نفسیاتی مخمصے ہوتے ہیں، جو الجھاؤ ہوتے ہیں، ان کا جواب ہمیشہ سیاست سے ہی ملتا ہے، سیاستدان ہی دیتے ہیں، کیونکہ سیاست ایک کوئی سٹیگننٹ یا ایک سٹیٹک چیز نہیں ہے، یہ ایک ڈائنامک پروسیس ہے، یہ ایک آرٹ بھی ہوتا ہے اور ایک سائنس بھی ہوتا ہے، اور اس میں خاص ایلیٹ یا خاص طبقات کو اجارہ داری سیاست میں قطعاً ان کی قائم نہیں ہونی چاہیے۔ جب یہ ہوتا ہے تو پھر وہ سیاست جسے ہم کہتے ہیں پولیٹیکل سائنس، وہ اس چیز سے بالکل ہٹ جاتی ہے، وہ ایک پھر فیشزم کی ایک فارم بن جاتی ہے، ایرسٹوکریسی بن جاتی ہے، اسے جو بھی آپ نام دیں، اپنے ہم لینگویج میں اشرافیہ کہہ دیتے ہیں، ایلیٹ کلچر کہہ دیتے ہیں، پھر وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اس کا جو عوام ہوتی ہے، عام عوام ہوتی ہے، اس سے اس کا کوئی لنک پھر نہیں بنتا۔ تو یہ جو سیاسی عمل ہے، جب یہ چلتا رہتا ہے تو یہ قوموں کی نفسیات پہ بہت ہی ایک گہرا اور ایک مثبت اثر بھی چھوڑتا رہتا ہے، اور یہ ڈائنامک ہوتا ہے، چونکہ نفسیات بھی قوموں کی تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اگر ہم تمام جو ماڈرن ہسٹری ہے اس کا انالیسس کریں تو پوری قوموں کی نفسیات وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوئی، اور اس تبدیلی کی اگر آپ روٹ میں جائیں تو آپ کو لگے گا کہ بالکل پیرالل جو ہے نا وہ پولیٹیکل پروسیس بھی اس کو ساتھ چل رہا تھا، اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ کہیں پہ وہ اس کا اوریجن بنا، کہیں پہ وہ اس کا ایفیکٹ کے طور پہ سامنے آیا، بہرحال وہ پروپورشنلی ساتھ چلتے رہے ہیں۔ آف کورس اس میں کچھ ڈسرپشن بھی آتی ہیں ٹائم ٹو ٹائم، بٹ اس میں پولیٹیکل پروسیس میں ایک ان بلٹ ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریپیئر کر لیتا ہے، مینوورنگ جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہوتی ہے۔ تو بس بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہوئی۔ تو جب یہ ڈسکنیکٹ آتا ہے، جب سیاست ایک سائنس کے طور پہ، ایک لائحہ عمل کے طور پہ عام عوام اس کو اڈاپٹ نہیں کرتے، تو ان کے جو نفسیاتی سوالات ہوتے ہیں، جو نفسیاتی الجھاؤ ہوتے ہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید گمبھیر ہوتے ہیں۔ اور اس میں جس طرح افلاطون نے کہا تھا کہ جب سیاست میں عام لوگ حصہ داری نہیں ڈالیں گے، ایکسکلوڈ اپنے آپ کو کریں گے، تو پھر آپ سے جو کمتر لوگ ہیں ڈیفینیٹلی وہ آپ کے حکمران بن جائیں گے۔ اب یہ حکمرانی صرف گورنمنٹ کے طور پہ نہ دیکھیں کہ گورنمنٹ جو ہوگی وہ آپ سے کمتر لوگوں کی ہی ہوگی، نہیں، یہ حکمرانی ہر حوالے سے ہوگی۔ انٹلیکچوئل حکمرانی آپ ہمارے ہاں دیکھ لیں، آپ کو جو ہمارے ہاں جو دانشور ہیں، وہ جو انٹلیکچوئل ڈیبیٹ کا ایک لیول نظر آتا ہے، اس کو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا بیسک اور کتنا کریپ میٹیریل جو ہے نا وہ ہمیں ملتا ہے۔ آپ جرنلزم میں دیکھ لیں، بھرمار ہے یلو جرنلزم کی، یلو جرنلسٹ کی، آپ دیکھ لیں، نام لیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے، ان سے بات
ان کے پروگرام سن کے ایون پرائم ٹائم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ پیورلی جو ہے نا یلو جرنلزم ہوتا ہے. اسی طرح سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، اسی طرح ہمارے ایکڈیمکس میں دیکھ لیں جو ہمارے لوگ ہیں، اس میں سب لوگوں کو آف کورس ہم اس میں نہیں ایک تنقید کر رہے، لیکن جو موسٹلی ہمارا جو ایک بنتا جا رہا ہے اس میں ایکڈیمکس میں ڈکلائن دیکھ لیں، ایجوکیشن کا ڈکلائن دیکھ لیں. جو ہماری پولیٹیکل کلاس آگے آتی ہے جو کہ گراس روٹ لیول سے نہیں ہوتی، وہ ایک ایبارٹڈ پولیٹیکل پروسیس کے تھرو وہ بنائی جاتی ہے یا بن جاتی ہے، تو اس کی ایک ایلیٹ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرنے کی زیادہ ٹینڈنسی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو کہ وہ جو عام عوام ہے، جو پبلک ہے، ان کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرے. اسی طرح جو ہمارے لیجسلیشن جو ہوتی ہے کسی بھی قسم کے، جو ہمارے چاہے وہ پروونشل اسمبلی میں چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں، جس طرح کی لیجسلیشن ہوتی ہے لاسٹ ایئرز کا آپ انالیسس کر کے دیکھ لیں کہ جی کتنے اس میں جو قوانین بنے ہیں جو کہ عوام کے مسائل کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، جو آپ کو اور مجھے، ایک دہاڑی دار بندے کو، ایک عام کام کرنے والے بندے کو جو گاؤں میں رہتا ہے، چھوٹا موٹا کام کرتا ہے، جو فیکٹری میں کام کرتا ہے، جو وائٹ کالر جاب کرتا ہے، جو پروفیشنل ہے، ان کے مسائل کو ٹیکل کرنے کے لیے کس حد تک لیجسلیشن کی گئی ہے. آپ کو اس کا بھی آنسر مل جائے گا، وہاں پہ آپ دیکھ لیں. اس کے بعد ہماری جو پولیسنگ ہے اس کو دیکھ لیں، لا اینڈ آرڈر کو دیکھ لیں، ہماری جوڈیشری کو دیکھ لیں، کتنی فریکچرڈ وہ ہمارا سسٹم ہے کہ جی ہم وہ اپنی جو نیڈز ہے اس کو بالکل ہم پورا نہیں کرتے. ہیلتھ سسٹم کو دیکھ لیں، کسی بھی سسٹم کو آپ اٹھائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا ٹاپ پہ جو اس کے کنٹرولر میکنزم ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں آ چکا ہے جو کہ اس چیز کو چلانے کے لیے بالکل اہل نہیں ہیں. اگر اہل ہیں تو جان بوجھ کے اس چیز کو اس طرح ڈائیورٹ کیا ہوا ہے کہ ٹو فلفل دیئر اون بینیفٹس. وہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ چیزوں کو کس طرح مینیپولیٹ کیا جاتا ہے. تو یہ بھی اس چیز کا ایک ڈائریکٹ نتیجہ ہے کہ جب سیاست سے عام بندہ اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ جی سیاست جو ہے نا اس کا کھیل نہیں ہے، تو اس سے ایک تو ڈائریکٹلی یہ سارے میں نے آپ کو بتایا گورننس سے جتنے ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہاں پہ پھر وہ لوگ آ جاتے ہیں جن کا عام عوام سے تعلق نہیں ہوتا. پھر اس کا خمیازہ اس طرح بھگتنا پڑتا ہے جس طرح ہم سال ہر سال سے بھگتتے چلے آ رہے ہیں. اس سے بھی زیادہ جو خطرناک چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو پھر پولیٹیکل سلوگنیرنگ بنتی ہے، جو نعرہ بازی ایک نیریٹو بلٹ ہوتا ہے، وہ پھر اس بیس پہ نہیں ہوتے کہ جی اصل میں عوام کے مسائل کیا ہیں. وہ پھر اس چیز پہ بلٹ ہوتے ہیں عوام چاہتے کیا ہیں. وہ ایک چونکہ عوام بہت ایموشنل ہو چکی ہوتی ہے نفسیاتی طور پہ، کیونکہ ان کی نفسیات کو سیاست سے ہم نے بالکل کٹ کر دیا ہوا ہے. اب جو ان کی نفسیات ہے وہ ہیجانی ہے، وہ امیجیٹ رزلٹ چاہتے ہیں جسے ہم امپلسیوٹی کہتے ہیں. ایموشنل ہو جاتے ہیں، اس میں تھاٹ پروسیس نہیں ہوتا، ویل تھاٹ آؤٹ چیزیں نہیں ہوتی. تو پھر سیاست کیا کرتی ہے؟ یہ سیاست پھر عوام کو وہ چیز پھینکتی ہے جو عوام کو چاہیے ہوتی ہے، جو عوام چاہ رہی ہوتی ہے، نہ کہ جو عوام کے فائدے کے لیے ہوتی ہے. اگر اس چیز کو ہم کرنٹ جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں دیکھیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ جو حکومت آئی ہے عمران خان صاحب کی، جب وہ پرائم منسٹر بنے ہارڈلی اراؤنڈ 1 سال کے قریب یا تھوڑا سا زیادہ ہوا ہے، تو اس میں جو حکومت کا بننا وہ بھی پروسیس ہم سب نے دیکھا، الیکشن ہوئے. اس سے پہلے جو پچھلی گورنمنٹ تھی نواز شریف صاحب کی، اس گورنمنٹ میں جو دھرنا بازی کا کلچر تھا، اور اس سے بھی پہلے چلے جائیں جو ماڈل ٹاؤن میں دھرنے شروع ہوئے، پھر جو پچھلی گورنمنٹ تھی پیپلز پارٹی کی، وہاں پہ بھی اسلام آباد میں کچھ مذہبی جماعتوں کی طرف سے ایک دھرنوں کا کلچر شروع ہوا. اس کے بعد بڑھتے ہوئے عمران خان صاحب کا 126 دن کا جو ایک ویل نون دھرنا ہے پچھلی گورنمنٹ کا، وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اب بات بڑھتے بڑھتے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ایک اور دھرنا تیاری کے مراحل میں ہے کہ اب وہ اسلام آباد کی طرف آزادی مارچ کے نام سے 27 اکتوبر کو غالباً وہ وہاں پہ پلان کرتے ہیں کہ جی وہ آئیں گے اور وہاں پہ دھرنے کا پروگرام ہوگا اپ ٹل کہ جی جب تک یہ حکومت جو ہے نا ٹاپل نہیں کر ہو جاتی. یہ ایجنڈا جو 1 پوائنٹ ایجنڈا وہ بتا رہے ہیں. تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو بیسیکلی یہ ساری چیزیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں کرنٹ جو اس وقت سچویشن ہے اس دھرنے سے.
یہ پوری جو ایک کیمپین چلی ہے دھرنے کی، یہ کس سینٹیمنٹ پہ بلٹ ہوئی ہے؟ وہ بنیادی طور پہ عوام کی ڈسکنٹینٹمنٹ ہے ود کرنٹ رجیم. جو اس حکومت میں چونکہ عوام کو تکلیف پہنچی ہے، تو اس میں جو وہ سینٹیمنٹ ایک عوام کے اندر پایا جاتا ہے، اس کو بیسیکلی ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی اب یہ ناؤ اٹس ہائی ٹائم کہ جی اس عوام چونکہ یہ چاہ رہی ہے، لہٰذا عوام کے منہ پہ یہ دے ہی ماریں کہ جی دھرنے کی صورت میں اس حکومت سے ہم آپ کی جان چھڑوا رہے ہیں. ایک چیز یہ نفسیاتی پہلو ہے. کیا یہ سیاسی پہلو بھی ایسا ہی ہے؟ سیاسی طور پہ کیمپین کیا واقعتاً گراس روٹ لیول سے بلٹ ہوئی ہے؟ کیا اس کی عوام کو پتہ ہے کہ جی سیاسی اس کی پولیٹیکل امپلیکیشن کیا ہیں، یا اس کی ریمیفیکیشن کیا ہوں گی، یا اس کی کانسیکوینسز کیا ہوں گے بعد میں؟ یا کبھی عوام کو اس چیز کا ادراک ہونے دیا گیا کہ جی اس کے پیچھے یہ جو دھرنا بازی ہوتی ہے، ان کے پیچھے کون کون سے عوامل ہوتے ہیں جو ایکچولی ایجنڈا ہوتا ہے اس کو چلا رہے ہوتے ہیں؟ وہ کسی بھی سفیر میں ہو سکتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز میں ہو سکتے ہیں، بیوروکریسی میں ہو سکتے ہیں. اس کے بارے میں جتنی بھی آپ سپیکولیٹ کریں وہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن کیا عوام نے کبھی یہ سوچا کہ یہ جو اب یہ چیز جو ہمیں ایک گفٹ کے طور پہ دی جا رہی ہے کہ جی یہ لیں، آپ چونکہ مشکل میں ہیں لہٰذا ہم اس حکومت کو ہی جاتا کرتے ہیں، اس کو ہی ٹاپل کر دیں گے، تو یہ عوام کو ایک جو اس کا سینٹیمنٹ ہے ڈسکنٹینٹ کا، اس کے اوپر آپ سوار ہو کے رائڈ ہو کے آپ عوام کے لیے کچھ نہیں کرنے جا رہے. آپ بنیادی طور پہ آپ کے کچھ ایجنڈاز ہوں گے، ان کو آپ فلفل کرنے جا رہے ہیں. یہی ہوگا جب یہ ختم ہو جائے گا، کچھ اس کے جو بھی کانسیکوینس نکلیں گے، اس کے بعد کیا عوام کو فائدہ ہوگا؟ قطعاً نہیں ہوگا. پھر وہی چیزیں ہوں گی، بیک ٹو اسکوائر ون ہم ہو جائیں گے جس طرح پچھلے دھرنے ہوتے رہے. کیا پچھلے دھرنے عوام کی جو پولیٹیکل ایکٹیویزم ہوتا ہے، جو پولیٹیکل عوام کی ایک ایتھوز ہوتی ہے، جو پولیٹیکل تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، وہاں سے ہو کے آئے تھے وہ دھرنے؟ اس کا جواب ہے نہیں. کوئی بھی دھرنا جو پروٹیسٹ نیئر ہسٹری میں ہمارے ہاں میں اسپیشلی لاسٹ 10 to 15 ایئرز میں، اس میں عوام کی پولیٹیکل جو ایک کانشیس پولیٹیکل ایک ایکٹیویزم ہوتا ہے وہ بالکل نہیں تھا. اس کی بنیادی وجہ میں نے بتا دی کہ اس ملک میں ایک ابارٹڈ پولیٹیکل پروسیس ہی رہا ہے. ایک ڈیپ فالٹ لائن کریٹ ہو چکی ہے کہ عوام نفسیاتی طور پہ سیاست کے ساتھ اپنے آپ کو ایفیلیٹ نہیں کرتے، نہ ہی وہ سیاسی پروسیس کو، سیاسی رموز و اوقاف کو اسیمیلیٹ کرتے ہیں اپنے اندر. تو obviously جب وہ اس طرح کی کوئی پولیٹیکل ٹرمائل آتی ہیں، ان کو پولیٹیکل ٹرمائل بھی نہیں کہنا چاہیے، انجینئرڈ ٹرمائل جب آتی ہیں تو عوام کا ریئیکشن ہمیشہ جذباتی ہوتا ہے، اور انہی جذبات کو دیکھتے ہوئے ان ٹرمائلز کو جو ہے نا پرپیچویٹ کیا جاتا ہے، اور ان کا ایک ڈیزائرڈ آؤٹ کم لینے کی کوشش کی جاتی ہے. یہی ہوگا اس وقت بھی. آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک آؤٹ کم جو ہوگا وہ عوام کے بینیفٹ کے لیے نہیں ہوگا. پھر ہم اسی ایک تماشے کی صورت میں آگے چل پڑیں گے، ماضی پیچھے دفن ہو جائے گا. تو اس میں گزارش یہ بنیادی کہ جب تک عوام اپنے آپ کو سیاسی عمل میں داخل نہیں کریں گے ایکٹیولی، جس طرح افلاطون نے کہا تھا کہ جی جب تک عوام اپنے آپ کو سیاسی عمل میں داخل نہیں کریں تب کیا اس کا نتیجہ نکلے گا؟ نااہل لوگ، آپ سے کم تر لوگ، اہلیت کے حساب سے ہم بات کر رہے ہیں، وہ آپ کے حکمران بن جائیں گے. ہر سفیر میں ایوری سفیر آف لائف جو ہے نا وہ ان لوگوں سے پھر آپ کو اٹا ہوا ملے گا. یہی ہم دیکھ رہے ہیں، یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو اس کا نتیجہ ایک قومی المیوں کی صورت میں جنم لیتا ہے. یہ بار بار ہم دیکھ چکے ہیں. تو اس دھرنے میں بھی جو ہم دیکھنے جا رہے ہیں اس میں بھی عوام کے ایک سینٹیمنٹ کو ایکسپلائٹ کر کے آگے جانے کی کوشش ہوگی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس وقت بہت سے لوگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی بڑے خوش بھی ہو رہے ہیں، بغلیں بھی بجا رہے ہیں. حکومت اپنی طرف سے تیاری کر رہی ہے، اپوزیشن اپنی طرف سے تیاری کر رہی ہے. لیکن اگر آپ اوورچرز دیکھیں جو ہمارے پولیٹیشنز کے ڈیفرنٹ لوگوں کے ڈیفرنٹ جو یلو جرنلسٹ ہیں ان کی چیزیں دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ ایک ڈس کنیکٹ ہے عوام سے. اوپر ہی اوپر کہیں پہ کوئی کھچڑی بن رہی ہوتی ہے جس کا عوام کو نہیں پتہ. وہ جب ایک بیک ہو جاتی ہے، وہ ایک پیزا بن جاتا ہے تو عوام کو کہا جاتا ہے دیکھیں جی یہ پیزا ہم نے اس ساری صورتحال سے بنایا ہے. وہ پیزا عوام کے لیے نہیں ہوتا. تو عوام کو کوئی پیزا نہیں ملنے والا. پیزا جنہوں نے بنایا ہے عوام کے خون پسینے پہ، عوام کے جذبات سے
पिज़्ज़ा भी वही खाएंगे। तो यही हम आवाम से कहेंगे कि जी अपने हकूक़ को पहचानें, अपनी नफ्सियात में सियासत के साथ जो उलझाव है उसको ख़त्म करने की कोशिश करें, सियासत में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें। सियासत को गाली जो जानबूझ के बना दिया गया है, ये तभी ख़त्म होगा जब इसमें आप लोग, हम लोग पार्टिसिपेट करना शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया।